اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالانکہ دن رات کئی بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہماری رہنمائی کرنی ہے۔ کس طرف رہنمائی کرنی ہے؟ جو صراط المستقیم ہے وہ لائن جسے قائم کرنا ہے، قائم ہونے والی لائن، قائم کرنے والی، اس کی طرف ہماری رہنمائی کر۔ کیسے؟ اور وہ کون سی لائن ہے؟ آگے ذرا غور کریں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی لائن ہے جن پر تو آگے چل کے انعام کرنے والا ہے، جیسے پچھلوں بار انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کی نہیں جو مغضوب ہیں اور جو ضالین ہیں، ضال ہیں، نہیں، ان کی لائن نہیں۔ تو اب ذرا غور کریں کہ جن پر اللہ نے انعام کیا ان کی لائن کون سی ہے؟ جن پر اللہ نے انعام کیا پہلے تو ان کو واضح کر لیں وہ کون سے؟ وہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ رسول اور ان کے ساتھی چار گروہ میں تقسیم ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اور ان کی لائن کون سی تھی؟ ذرا غور تو کریں۔ جب کسی بھی رسول کو لے لیں، مثال کے طور پر محمد علیہ السلام کو لے لیں، جب محمد علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو کیا اسی معاشرے میں پیدا نہیں ہوئے؟ اسی معاشرے میں پیدا ہوئے، پلے بڑے، اور انہوں نے بھی اسے حق سمجھ رہے تھے جو آباء و اجداد سے نسل در نسل چلا آ رہا تھا۔ لیکن جب بات شعور ہوئے، غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہوئی، تو پھر غور و فکر کرنا شروع کیا۔ یہ نہیں کیا کہ اندھوں کی طرح وہی آباء و اجداد کے پیچھے چلے، نہیں، انہوں نے یہ نہیں پرواہ کی کہ اکثریت کیا کہے گی، نہیں، غور و فکر کیا، غور و فکر کیا، غور و فکر کر کے جانا بھائی مجھے اس وقت دنیا میں بھیجا گیا ہے تو کیوں؟ ظاہر ہے اس وقت کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے نا، کیوں؟ اللہ بغیر حق کچھ بھی خلق نہیں کرتا۔ اللہ جو بھی کرتا ہے بالحق کرتا ہے، بغیر مقصد کے کچھ نہیں کرتا۔ وہ جو اگر مجھے خلق کیا ہے، اس وقت مجھے دنیا میں لایا تو اس وقت کچھ کرنا ہے جسے کرنے کے لیے مجھے دنیا میں لایا گیا۔ تو محمد علیہ السلام نے کیا کیا؟ غور و فکر کیا، غور و فکر کرتے 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 حق کو پا لیا۔ جو حق جب پایا تو حق کیا سامنے آیا؟ جو اکثریت کر رہی ہے اس کے بالکل اپوزٹ، مختلف، اس کے خلاف۔ اور جسے جب حق سامنے آیا اس پر جب قائم ہو ڈٹے تو ساری دنیا مخالف ہو گئی، ساری دنیا مخالف ہو گئی۔ سختیاں آئیں، آزمائشیں آئیں، ڈٹ گئے، اور جنہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ یہ ہے ان لوگوں کے لئے۔ دوسرے کون ہے؟ دوسرے دو طرح کے لوگ، ایک جو مغضوب ہیں، ایک جو ضالین ہیں۔ مغضوب کون ہے؟ وہ جو اپنے آپ کو دین کے ٹھیکیدار کہتے ہیں، جو لوگوں کی رہنمائی کے دعوے دار ہیں، اونچی اونچی گدیوں پر بیٹھے ہوئے، وہ آگے آگے اور پیچھے ضالین جو ہیں، جو گمراہ ہیں، اندھوں کی طرح ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اندھوں کی طرح جو وہ کہتے ہیں وہی کریں گے۔ مغضوب اور ضالین ہے یہ۔ اب آپ فیصلہ خود کر رہے ہیں۔ زبان سے تو آپ کہتے ہیں ہمیں ان لوگوں کی لائن چاہیے، ان لوگوں کی لائن کی طرف ہماری رہنمائی ہونی چاہیے کہ جن پر انعام کیا گیا، اور عمل سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ زبان سے آپ کہتے رہے ہیں، اگر عمل آپ کو اس کے بالکل خلاف ہے تو پھر ظاہری بات ہے آپ کیسے ان لوگوں کی لائن آپ کو ملے گی؟ کہ محمد علیہ السلام نے یہ کیا تھا، محمد علیہ السلام نے یہ کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا تھا، ابراہیم نے یہ کیا تھا، کہ وہ جس معاشرے میں، جس ماحول میں پڑے بے رہے تھے، جو ان کو گھر میں جو آباء و اجداد سے ملا، جو ارد گرد جو فرقے تھے ان سے جو ملا اسی کو حق سمجھا، یا پھر انہوں نے غور و فکر کیا؟ زمین و آسمانوں میں جب وہ بڑے ہوئے، باشعور ہوئے، تو انہوں نے زمین و آسمانوں کائنات میں اپنی ذات میں غور و فکر کر کے حق کو پہچانا۔ جب حق واضح ہوا تو اس کے اوپر ڈٹ گئے، انہوں نے یہ پرواہ نہیں کی کہ پوری دنیا کیا کہے گی، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ یہ ہے ان لوگوں کی لائن۔ اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ سختی کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسرے طرف آپ ہیں، ایک طرف آپ حق کے دعوے کرتے ہیں، دوسرے طرف سختی تو آپ کے اوپر کوئی ایسی آتی نہیں، کسی کی آنکھ کا کانٹا تو بنتے تھے۔ تو چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کی لائن ہے اس وقت آپ کو دنیا میں لایا گیا، تو ذرا غور کریں اس وقت آپ کو کیوں دنیا میں لایا گیا؟ کیا وہ کرنے کے لیے جو 14-15 سال، یا 2000 سال یا 3000 سال پہلے کیا جاتا ہے وہ کرنے کے لیے، یا آج اس وقت جو ذمہ داری کتب ہے وہ کرنے کے لیے لایا گیا؟ تو ذرا پہچانیں اس وقت کیا کتب ہے۔ تو یہ ہے حق، یہ ہے ان لوگوں کی لائن۔ اگر آپ اندھوں کی طرح اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلتے ہیں تو یہ رسولوں کی سنت نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا طریقہ نہیں ہے جن پر انعام کیا گیا۔ یہ مغضوب اور جو ضالین ہیں ان کا طریقہ ہے، ان کی سنت ہے۔ اب زبان سے آپ جتنے جی چاہے دعوے کرتے رہے، لیکن اگر آپ عمل سے مغضوب اور ضالین ہی بننا چاہتے ہیں تو آپ کیسے صالحین میں شمار ہو سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں۔ تو یہ ہے اسلام کے معنی کیا ہیں؟ اسلام کے معنی ہے وہ طریقہ، وہ فارمولہ جس پر عمل کرنے سے، جس پر قائم ہونے سے، جسے قائم کرنے سے آپ کی اپنی ذات میں، معاشرے میں، خاندان میں، کائنات میں، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب کے سب میں سلم آ جائے، پرفیکشن آ جائے، جس پر عمل کرنے سے زلزلے رک جائیں، طوفان نہ آئیں، سیلابیاں، تباہی، کچھ بھی خرابیاں نہ ہوں۔ اور جسے بھی کوئی اسلام کہتا ہے دیکھیں اس پر عمل کرنے سے زلزلے رکتے ہیں، جو کچھ بھی زمین و آسمانوں میں آپ کی ذات میں پرفیکشن آتی ہے،
جو لوگ ہیں پوری دنیا کے لوگ وہ ایک امت بنتے ہیں یا پھر وہ گروہ میں تقسیم ہوتے ہیں، تقسیم دار تقسیم ہوتے ہیں، فرق ان میں آتا ہے، اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ اب حقیقت آپ کے سامنے ہے اور وہ ایک ہی دین ہے جس پر قائم ہونے سے پرفیکشن آئے گی، جس کو اللہ قبول کرے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے فطرت پر قائم ہونا۔ اگر آپ فطرت پر قائم ہوتے ہیں تو آپ کا ہر عمل قبول کیا جائے گا، اور اگر آپ فطرت پر قائم نہیں ہوتے، فطرت کی ضد بنتے ہیں، آپ مصنوعی کام کرتے ہیں، اپنی منمانیاں کرتے ہیں، تو فطرت ریجیکٹ کریے، اللہ آپ کے اعمال کو قبول کرے گا نہیں، ریجیکٹ رد عمل آئیں گے۔ اب حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ دین کیا ہے؟ دین اسلام کیا ہے؟ دین اسلام کسی دائرے، کسی گروہ کا نام نہیں ہے، کسی فرقے، کسی کا بھی نام نہیں ہے۔ اب حقیقت بالکل آپ کے سامنے ہے۔ جو بھی جسے بھی دین کہتا ہے، دیکھیں آیا کوئی اسلام ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اگر اس پر عمل کرنے سے جو کچھ بھی ہے سب کے سب کے اندر سلم آ جاتا ہے، پرفیکشن آ جاتی ہے، خرابیاں، کمیاں، کجیاں، کوتاہیاں نہیں ہوتی، اگر ہیں تو دور ہو جاتی ہیں، تو وہ اسلام ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ اسلام نہیں ہے۔ خواہ پوری کی پوری دنیا ایک طرف ہو کر چیخے چلائے کہ یہ اسلام ہے، وہ اسلام نہیں ہے۔ ان کی